الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فالذین آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہماری یہ سیریز جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا 12واں درس ہے اور 11 درس الحمدللہ مکمل ہو چکے، جن کے اندر ہم نے آپ کے 6 حقوق الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے بیان کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اچھی طرح ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، سچی تصدیق کرے، اور آپ کے بارے میں غلو نہ کرے، آپ کی مکمل اتباع کرے، آپ کی مکمل اطاعت کرے، زندگی آپ کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق گزارے، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور آپ کے تمام فیصلوں کو، دین کی تمام باتوں کو، آپ کی سنت کو دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، دل و جان سے تسلیم کرے، اور اس کے دل کے اندر سب سے زیادہ آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، سب سے زیادہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور آپ کی عزت و احترام کرے، ادب کرے، آپ کی تعظیم کرے، آپ کی توقیر کرے۔ یہ آپ کے حقوق ہیں۔ آج انشاءاللہ 7واں حق وہ پڑھیں گے ہم۔ آپ کا 7واں حق یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مدد کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کا بھی دفاع کریں اور آپ کے دین کا بھی دفاع کریں۔ یہ ایک اہم حق ہے اور اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور موجودہ حالات جو ایک فتنے کا دور ہے ہر طرف، تو اس حساب سے بھی یہاں کچھ باتیں سمجھنے کے لیے اہم ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر مومن کی، مسلمان کی، کہ وہ اس حوالے سے، یہ جو آپ کا 7واں حق ہے، اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ہر مومن کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی دفاع کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے، آپ کی عزت و عصمت کی، ناموس کی حفاظت کرے، آپ کا بھی دفاع کرے، اور آپ کے دین کا بھی دفاع کرے، آپ کے دین کی بھی مدد کرے، آپ کے دین کو بھی آگے پہنچائے، اس کی نشر و اشاعت کرے، لوگوں تک آپ کے پیغام کو پہنچائے۔ جو غلط فہمیاں ہیں، جو جان بوجھ کے دشمنوں کی طرف سے ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ کو بدنام کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، آپ کے صحابہ کرام کو بدنام کیا جاتا ہے، آپ کے دین کو بدنام کیا جاتا ہے، تو لازم ہے کہ ایک مومن آپ کا بھی دفاع کرے، آپ کے دین کا بھی، آپ کے صحابہ کا بھی، اور اس منفی پروپیگنڈے کا صحیح طرح دلائل کی روشنی میں اچھی طرح علمی جواب دے، اور آپ کے دین کے اوپر خود عمل کرے، اور دین کی پیاری پیاری پاکیزہ تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی جان، مال، وقت صرف کرے۔ یہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے۔ تو یہ 7واں حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مدد کی جائے، اور آپ کا بھی دفاع کیا جائے، آپ کے دین کا بھی دفاع کیا جائے، یعنی دین اسلام کا۔ تو اس حوالے سے چند باتوں کو، اگر چند نکات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ یہ 5 امور ہیں یا 5 نکات ہیں، 5 نکتے ہیں، جن کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا نکتہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم اور آپ کی عصمت و ناموس کی حفاظت کرے اور دفاع کرے، یہ تمام اہل ایمان کے اوپر واجب ہے۔ یہ پہلا نکتہ ہے، یعنی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم، آپ کی عزت و ادب، آپ کے احترام اور آپ کی عصمت و ناموس کی حفاظت کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم آپ کی عزت و عصمت کی اور آپ کی ادب احترام کی، آپ کی ناموس کی حفاظت کریں اور اس کا دفاع کریں۔ یہ پہلا نکتہ ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لگائے گئے جو الزامات ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں،
جو ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ کو بھی بدنام کیا جاتا ہے، آپ کے دین کو بھی بدنام کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو ان الزامات و اعتراضات کا مؤثر جواب دینا، علمی جواب دینا، حقائق سے آگاہ کرنا، دنیا کے لوگوں کو بتانا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے سامنے دین اسلام کی خوبیوں کو، سنت کی خوبیوں کو، آپ کے محاسن کو، آپ کے فضائل کو بیان کرنا، اور دین اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل جو بہت سارے ہیں، آپ کے فضائل کو، آپ کی خوبیوں کو، ان کو اجاگر کرنا، آپ کی تعریف و توصیف کرنا، آپ کے بارے میں لوگوں کو بتانا. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے جو لا علم ہوتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، انہیں اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں پتہ. تو جو آپ کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ اور ہندو اور دیگر جو لوگ ہیں، وہ آپ کے بارے میں غلط باتیں مشہور کرتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، بلا وجہ جو ہے ایک منفی غلط جھوٹ اور کذب کے ذریعے الزامات اور اعتراضات لگا کے ان لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. کہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سیدھے سادے بولے والے لوگ ہیں، جنہیں اگر نہیں پتہ واقعی میں وہ، تو انہیں جو ہے حقیقت بتائی جائے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو الزامات اور اعتراضات ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا فطرت کے مطابق ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے آپ کے پیارے پیارے فضائل ہیں، کہ آپ کی ذات کیسی تھی، آپ کی شخصیت کیسی تھی. آپ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، آپ کے فضائل کو بیان کریں. یہ ہر مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ آپ کے اوپر لگا گیا الزامات و اعتراضات کا جواب دینا اور آپ کے فضائل کو بیان کرنا، یہ ہر مسلمان پہ ضروری ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کی توہین اور گستاخی کا بدلہ لینا، یہ ایمان والوں پر واجب ہے. اب یہاں ذرا مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا حق ہے، یہ تو شریعت کی بات ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو نعوذ باللہ کوئی شخص آپ کی توہین کرتا ہے، گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کا بدلہ لینا ہے. اگر اسلامی حاکم موجود ہے، اسلامی قانون جو ہے اس نے نافذ کیا ہوا ہے، تو آپ کی گستاخی، آپ کی توہین کا جو بدلہ ہے وہ موت ہے. ٹھیک ہے، اس کے باقاعدہ الگ مسائل ہیں، اس کے باقاعدہ بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں، اس کے اندر بہت ساری اہم چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے. وہ عام آدمی کا کام نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا. اس کے لیے باقاعدہ قاضی چاہیے، باقاعدہ اسلامی حاکم چاہیے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کی باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، بہت سارے اور امور کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد یہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اس طرح نہیں کہ کسی سے ہم نے سنا کہ کوئی آپ کے بارے میں نعوذ باللہ اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ آپ کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، تو کوئی مسلمان اسے فوراً جو ہے وہاں فتنہ کر دے، اس کے اوپر حملہ کر دے. اس سے بہت سارے مسائل اور فتنے اور شر انگیزی ہوتی ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے. تو یہاں سمجھنے کے لیے ہے یہ نقطہ کہ عام مسلمان کی ذمہ کا کام نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. اسے اپنی حدود میں رہتے ہوئے جو ہے کرنا ہے کہ وہ اس کی شکایت کرے. بہرحال باقاعدہ اس کی شکایت کی جائے اور اس کے بارے میں قانونی کارروائی کی جائے. وہ باقاعدہ پورا ایک پروسیجر ہے. یعنی عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کے کسی کے اوپر حملہ کر دے، یا کسی قسم کا جو ہے وہ فتنہ کرے، کوئی ہنگامہ کرے، کسی کی جان و مال کو یا جو نہ کوئی املاک کو نظر آتش کرے. جس طریقے سے ہمارے ملکوں میں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ فتنے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا آپ کے بارے میں، پھر وہاں ایک لڑائی و فتنہ ہو جاتا ہے، پھر وہاں جلاؤ گراؤ پتھراؤ، اس میں کچھ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ فورسز آتی ہیں، بہت سارے عجیب جو ہے نا وہ ہنگامہ اور جو ہے نا ایک فتنے کی شکل اختیار کر جاتا ہے معاملہ. تو یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، ایک عام مسلمان کے وہ قانون کو ہاتھ میں لے. یہ حاکم کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کا کام ہے. جو حکمران وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس میں تساہل برتتا ہے، غفلت کرتا ہے، جان بوجھ کے نظر انداز کرتا ہے، معاملے کو ہلکا لے لیتا ہے، وہ بدلہ نہیں لیتا، عند اللہ بہت بڑا مجرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے حساب لینا ہے. لیکن عام جو رعیہ ہے، عام جو لوگ ہیں، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ فتنہ کرے، ہنگامہ کرے. وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے جو حاکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے. بہرحال عام آدمی کیا کرے؟ وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی جو ہے نا وہ قانونی کارروائی کے لیے جو ہے نا وہ درخواست دے، اس کے خلاف جو ہے نا وہ مقدمہ کرے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے. اپنا احتجاج بھی نوٹ کرائے تو قانون کے دائرے میں پرامن طریقے سے. قانون کو ہاتھ میں لینا یا
کوئی ہنگامہ کرنا، فتنے کرنا، یہ مناسب نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے دین اسلام کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا حق ہے، یہ تیسرا نقطہ ہے کہ آپ کی توہین اور گستاخی کرنے والے سے بدلہ لینا یہ واجب ہے، لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یا حاکم کا کام ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ کے دین کی حمایت کرے، آپ کے دین کی نصرت کرے، آپ کے دین کی مدد کرے۔ یہ واجب ہے، ہم لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ آپ کے دین کی نصرت کی جائے، مدد کی جائے اور دین کو آگے پھیلایا جائے، دین کی حمایت کی جائے، دین کا دفاع کیا جائے۔ اب یہ پانچواں جو نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اسی کی تفسیر ہے کہ ابھی آپ کے دین کی نصرت کیسے کرنی ہے، دین اسلام کی مدد کیسے کریں، دین اسلام کا دفاع، اس کی حمایت کیسے کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے پانچواں نقطہ کہ دین اسلام کو، سنتوں کو سیکھا جائے، سمجھا جائے۔ دین سیکھنا، سمجھنا، عقیدہ توحید سیکھنا، ایمان کو سیکھنا، نماز کا طریقہ، سنتیں سیکھنا، جو ضروری احکام و مسائل ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے، دین کو سیکھے، سمجھے۔ تو علم حاصل کرنا، دین کو سیکھنا، سمجھنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، اور اس کے بعد اس کی دعوت دینا، اس کو آگے پہنچانا، لوگوں کو بتانا، تبلیغ کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ دین اسلام کو سیکھا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے، یعنی علم حاصل کیا جائے، پھر اس علم کے اوپر عمل کیا جائے، پھر اس علم کو آگے اس کی دعوت دی جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، دعوت و تبلیغ کی جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ اس کے لیے اپنا وقت صرف کرنا ضروری ہے، وقت نکالنا چاہیے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے۔ اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے مال کو استعمال کرنا چاہیے، اپنی جان سے کوشش کرنا چاہیے، یعنی اپنی زبان سے، دل سے، مال سے، جان سے اپنا وقت دے۔ انسان جو ہے وہ جہاد کرے، جو حدیث کے اندر حکم آتا ہے نا کہ مشرکین کے خلاف جہاد کرو، اپنی زبان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے جان سے بھی، یعنی تلوار کے ذریعے بھی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے جہاد و قتال کا، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے مال کو بھی خرچ کرو، اپنی زبان کو بھی خرچ کرو، استعمال کرو، دین کی تبلیغ کرو، یعنی انسان کے پاس جو بھی وسائل میسر ہیں، مومن کے پاس جو بھی وسائل میسر ہیں، جو بھی ایک مسلمان کر سکتا ہے وہ دین اسلام کے لیے ضرور کرے۔ تو یہ 5 نکات ہیں جس سے آپ کے اس 7ویں حق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کے دین کی مدد کی جائے، آپ کا اور آپ کے دین کا دفاع کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عزت و تکریم اور عصمت و ناموس کی حفاظت کی جائے، اس کا دفاع کیا جائے، آپ پر لگائے گئے تمام الزامات و اعتراضات، منفی پروپیگنڈے کا جواب دیا جائے، آپ کے فضائل بیان کیے جائیں، آپ کے محاسن، آپ کی خوبیوں کو اجاگر کیا جائے، اور آپ کی توہین اور گستاخی کا بدلہ لینا ایمان والوں پہ واجب ہے۔ اس کے لیے کچھ مسائل ہیں، وہ ریاست اور حاکم کی ذمہ داری ہے، عام آدمی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ کے دین کی نصرت کی جائے، حمایت کی جائے، مدد کی جائے، اس کے لیے دین کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، علم حاصل کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، دعوت دی جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے۔ اس کے لیے اپنے وقت کو صرف کرنا، وقت نکالنا، اپنے پیسے کو خرچ کرنا، زبان سے، مال سے، جان سے دین کی خدمت کرنا، یہ ضروری ہے، یہ آپ کا 7واں حق ہے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ الحمدللہ بیان ہو گئیں۔ اب اس سلسلے میں کچھ نصوص ہیں، کچھ قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث پہ انشاءاللہ یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے اوپر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ایمان لائے، اور آپ کی عزت و ادب، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے دین کی حمایت کرتے ہیں، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوا، یعنی قرآن پاک کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کتاب و سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ مومن حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، آپ کی تکریم کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے دین کی بھی مدد کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں،
تو ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی تو لوگ ہیں حقیقت میں کامیاب، کامیابی یہی ہے، اصل فوز و فلاح یہی ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں، اللہ کے پاس ان کے لیے عظیم جو ہے وہ کامیابی ہے اور درجات ہیں، انعام ہے، اعزاز و اکرام ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ سورہ حدید میں ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزیز، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بغیر دیکھے مدد کرتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، بلکہ مراد یہ ہے اللہ کے دین کی۔ کون ایسا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے، بالغیب، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے نا، تو وہ بغیر دیکھے جو ہے وہ ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون حقیقت میں مومن ہے، کون مومن ہے، کون آپ کی اور آپ کے دین کی مدد کرنے والا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت والا ہے اور غلبے والا ہے، غالب ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ عاجز یا کمزور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ قوی عزیز، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قوت والا اور غلبے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، مومنوں کی یہ آزمائش ہے کہ کون ایمان میں پکا ہے اور سچا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتا ہے، کون آپ کے دین کی مدد کرتا ہے، بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے اور دین کے لیے محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس تم میں ضرور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بلائی کی طرف دعوت دیتا رہے، خیر کی طرف دعوت یعنی اسلام کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دیتا رہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے ضرور ایسے ہونے چاہیے، امتن، ایک امت، ایک جماعت، ایسا گروہ، یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے یعنی اسلام کی دعوت دے۔ ایسی ایک جماعت تم میں لوگوں، تم میں ضرور ایک ایسی جماعت، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں، اسلام کی طرف دعوت دیں، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں، نیکی کا حکم دے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان پہلے خود بھی نیکی کرے پھر دوسروں کو نیکی کا حکم دے۔ تو تم میں ضرور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو خیر کی طرف، اسلام کی طرف جو ہے وہ بلائیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، پہلے خود گناہوں سے بچیں پھر دوسروں کو گناہوں سے بچائیں، خود بھی برائی نہ کریں، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو حقیقت میں یہی لوگ ایمان والے ہیں، یہی لوگ ایمان والے ہیں جو اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی ایمان والے کامیاب ہیں۔ مفلحون یعنی فوز و فلاح، کامیابی والے، یہ لوگ کامیاب ہیں، اللہ کے پاس عظیم کامیابی کو حاصل کر گئے، وہ مومن جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اے لوگوں مشرکوں سے جہاد کرو، محنت کرو، دین کے لیے کوشش کرو، جہاد کرو، اپنی مالوں سے بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اور اپنی زبانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اپنے مال بھی لگاؤ، اپنی جان بھی اور اپنی زبان بھی، جو تم سے ہو سکتا ہے، جو صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں، جو قابلیت، جو وسائل تم اختیار کر سکتے ہو، ان تمام وسائل سے، اپنی صلاحیتوں سے اس دین اسلام کی مدد کرو، اس دین اسلام کی خدمت کرو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو سیدنا ابو بکرہ کی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ آپ نے جب تمام باتیں دین کی بتا دی صحابہ کرام تک، تو آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ یہ جو میری باتیں ہیں، جو دین اسلام نے تمہیں جو ہے نا سمجھا دیا، پہنچا دیا، دین مکمل ہو گیا آج، تو جو یہاں حاضر ہے اب اس کے اوپر ذمہ داری ہے جو غائب نہیں ہے اس تک پہنچا دے، جو حاضر ہے وہ غیر حاضر تک پہنچا دے، جو موجود ہے جو موجود نہیں ہے اس تک یہ بات دین اسلام کی بتا دے۔
تو یہ ہر شخص کے اوپر ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اب وہ دین اسلام کی تبلیغ کرے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب دین کو پہنچانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو آگے پہنچائے، دین کی تبلیغ کرے، جو یہاں موجود ہے وہ جو موجود نہیں ہے اس تک پہنچا دے۔ تو قیامت تک کے لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے قیامت تک، تو ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو، دین اسلام کو ان تک پہنچائیں، ان کو بتائیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو سکھائیں، دین کی تبلیغ کریں۔ آخری حدیث یہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ہی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو آگے، اس دین کو آگے پہنچا دو، دین اسلام کی باتوں کو آگے پہنچا دو، ولو آیا، اگرچہ کہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہے، اگر تمہیں دین کی ایک آیت ہی آتی ہے تو وہی آگے پہنچا دو، دو آیتیں آتی ہیں دو پہنچا دو، کوئی ایک حدیث آتی ہے اس حدیث کو آگے پہنچا دو، تمہیں جتنا بھی دین آتا ہے نا تم ان لوگوں تک پہنچا دو جن کو نہیں آتا، جن کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ دین کو سیکھے، سمجھے، علم حاصل کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کی دعوت دے، اس کو آگے پہنچائے، اس کی نشر و اشاعت کرے، اس کو پھیلائے، اور اس کے لیے اپنے وقت کو استعمال کرے، وقت لگائے، اپنی جان لگائے، اپنا مال لگائے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی تلوار سے، جو بھی وسائل اس کے پاس میسر ہیں، جو کچھ وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے تو وہ لازم دین اسلام کے لیے وقت نکالے، اپنے آپ کو صرف کرے، دین اسلام کی خدمت کرے۔ یہ آپ کا ساتواں حق ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بھی مدد کی جائے، آپ کی اور آپ کے دین کا، آپ کا بھی دفاع کیا جائے، آپ کے دین کا بھی دفاع کیا جائے۔ تو یہ آپ کا ساتواں حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے جو ہے نا وہ سمجھنے کی اور ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں متبع سنت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم کو سیکھیں اور لوگوں تک آگے علم پہنچائیں، دین کی دعوت دیں، دین کا دفاع کریں، آپ کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔